نااہلی تا حیات تصور کی جائے گی اور نااہلی کے حوالے سے کسی مدت کا تعین نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص انتخابات لڑنے کا بھی اہل نہیں، اور جو شخص ایک مرتبہ آرٹیکل 62 کے تحت اہل نہیں وہ آئندہ بھی اہل تصور نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 62 کے تحت جو ابھی اہل نہیں وہ آئندہ بھی اہل تصور نہیں ہوگا، اور نواز شریف اب پارٹی قیادت سے بھی نااہل ہو گئے ہیں۔ نواز شریف اب پارٹی قیادت سے بھی نااہل ہو گئے ہیں، نہ وہ رہبر بن سکتے ہیں، نہ وہ رہنما بن سکتے ہیں، اور نہ وہ قائد بن سکتے ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ یا تو ان کے لیے رہبر کا ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہ رہے ہیں، اور بلانا چاہتے ہیں جس میں وہ شہباز شریف کو صدارت دے کر خود بانی رہنما بننا چاہتے ہیں، بانی رہنما بننا چاہتے ہیں، الطاف حسین کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ میں بانی ہوں، میں پانی ہوں، میں بانی ہوں، میں پانی ہوں، میں بانی ہوں۔ تو وہ الطاف حسین کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بانی رہنما بن کر پارٹی کی قیادت کرے، اور اسی لیے مگر جو ان کے ساتھ ہوا وہ کہیں ان کے ساتھ نہ ہو جائے کہ ایسے لا تعلقی کا سب اعلان کرنا شروع کر دے، تو وہ بانی رہنما بن کر یہ قیادت کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میں رہبر بن جاؤں، میں بانی بن جاؤں، میں رہنما بن جاؤں، میں خان عبد الولی خان کی طرح رہبر بن جاؤں۔ وہ رہبر نااہل ہونے کے بعد نہیں ہوئے تھے، وہ رہبر تھے، تو وہ چاہتے ہیں میں خان عبد الولی خان کی طرح رہبر بن جاؤں، میں رہنما بن جاؤں، میں قائد بن جاؤں، میں بانی بن جاؤں۔ تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر، سن لیجئے نااہل صاحب، سن لیجئے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے آرٹیکل 5 کے تحت آپ نااہل ہو گئے ہیں، وہ بھی تاحیات۔ یہاں بھی آپ تاحیات نااہل ہو گئے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 پڑھا جا سکتا ہے۔ آسما جہانگیر صاحبہ بہت بڑی قانون دان ہیں، آپ بہت بڑی قانون دان ہیں۔ آج تو آپ نے جس کرسی پہ پریس کانفرنس کی وہ بھی بڑی شاندار تھی۔ ایسی کرسیاں شادی میں ڈیکوریشن والے لگاتے ہیں دولہا کے لیے، جس کرسی پر آپ بیٹھی تھیں اس کرسی پر آپ نے پریس کانفرنس کی ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے آرٹیکل 5 کے تحت نااہل شخص پارٹی صدارت سے بھی نااہل تصور ہوگا۔ نواز شریف اب پارٹی کی قیادت سے بھی تاحیات نااہل ہو گئے ہیں۔ نون لیگ، اب سن لیجئے آپ، نون لیگ بطور قائد، رہنما، رہبر، بانی ان کی مہر بھی استعمال نہیں کر سکتی، ان کی سٹیمپ بھی استعمال نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ان کا نام بطور رہبر، بانی یا قائد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون، نواز شریف، اب سنیے گا بہت اہم نکتہ بتا رہا ہوں میں آپ کو بڑا اہم نکتہ بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے مسکراہٹ بھی آ رہی ہے اور مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ میں یہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بڑی میں نے بہت لوگوں سے پورا دن مشورہ کیا ہے، لائرز کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں، بہت بڑے بڑے قانون دانوں سے میں نے بات کی ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون نواز شریف کے نام سے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ چبا کے بیان کروں گا یہ بات میں۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کے نام سے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، لہٰذا فی الوقت نواز شریف کی نااہلی کے بعد نون لیگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ تبدیلی آ نہیں رہی ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ نون لیگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، وہ کسی صورت میں اب رجسٹرڈ جماعت نہیں رہی ہے، لہٰذا مسلم لیگ نون کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کا انتخاب بھی کالعدم قرار پائے گا، لہٰذا خاقان اعظم کا انتخاب اس روح سے کالعدم ٹھہرتا ہے۔ خاقان اعظم کا انتخاب اس روح سے کالعدم ٹھہرتا ہے۔ خاقان اعظم پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلم لیگ نون اب رجسٹرڈ نہیں ہے۔ وہ نواز شریف کے نام سے رجسٹرڈ تھی، نواز شریف نااہل ہو گئے۔ مسلم لیگ نون نام کی کوئی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں ہے، لہٰذا وزیر اعظم کا انتخاب کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ آئین کی آرٹیکل کے تحت وزیر اعظم کا انتخاب کالعدم ٹھہرتا ہے، اور اب یہ الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے۔ ناظرین محترم، الیکشن کمیشن اس بات پر اب فیصلہ کرے گا کہ نواز شریف کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے کہ نہیں قرار دیا جائے، لیکن نواز شریف کی نااہلی کے بعد اب خاقان اعظم نے جو انتخاب لڑا تھا، ناظرین محترم، وہ انتخاب کالعدم
ہو گیا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جو آرٹیکل 62 ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ 63 نہیں ہے، یہ 62 ہے۔ 62 کی روح سے تا حیات نااہلی ہے، اور تا حیات نااہلی کے ساتھ ساتھ یہ جماعت اب پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کے نام سے رجسٹرڈ تھی، اور اب نواز شریف نااہل ہیں، جماعت بھی رجسٹرڈ نہیں رہی ہے۔ تمام اراکین کا انتخاب کالعدم ہو گیا ہے، وزیر اعظم کا انتخاب کالعدم ہو گیا ہے۔ اس کو اگر چیلنج کر دیا جائے تو خاقان اعظم پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے بنیادی بات، یہ ہے بنیادی بات۔ اور یہ بہت غور و خوض کے بعد اور بہت سارے قانونی ماہرین سے ملنے کے بعد میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، اور جانتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے کیا اثرات مجھ پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں، لہٰذا بہت ذمہ داری سے میں یہ بات عدالت میں اپنے وکلا کے ذریعے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ اور 62 اور 63 میں فرق ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ نواز شریف صاحب کو 63 کے تحت نااہل قرار نہیں دیا گیا ہے، 62 کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے۔ یہ تا حیات نااہلی ہے، اور اس کے تحت آپ نے مسلم لیگ نون رجسٹرڈ کرائی تھی نواز شریف کے نام سے۔ کیوں کرائی تھی نواز شریف کے نام سے؟ نواز شریف نااہل، پارٹی نااہل، پارٹی نااہل، اراکین نااہل، اراکین نااہل، تو نااہل کیسے وزیر اعظم کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ یہ انتخاب کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عدالت رجوع کر لے اور وہ بتا دے تو یہ انتخاب کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے جب یہ سب پڑھا ہے اور دیکھا ہے تو اس کے بعد آج سے کم از کم میں تو خاقان اعظم کو آئین کی روح سے وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہی از نو مور پرائم منسٹر آف پاکستان۔ یہ کالعدم آدمی ہے، اس کا کوئی انتخاب نہیں ہوا ہے۔ یہ انتخاب ایک ڈھونگ تھا، اس لیے کہ نون لیگ رجسٹرڈ ہے اور نواز شریف کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ نواز شریف تا حیات نااہل ہیں، تو وزیر اعظم کہاں سے اہل ہو سکتا ہے؟ ایک وقفہ لے لینے دیجئے، کیونکہ آپ کو بھی وقفے کی ضرورت ہوگی۔ بات ایسی کہہ دی ہے، وقفے کے بعد آتا ہوں اور مزید وضاحت کرتا ہوں۔ پانی وانی پیجئے ذرا۔